آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنا اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ کل جو تھی نا آیت نمبر پڑھانی میں نے 2 تھیں کیونکہ تھوڑی تھی، مطلب چھوٹی چھوٹی آیت تھی، آیت نمبر 41 اور 42 اور 43، پر ہوا یہ کہ پوری ویڈیو نہیں بن سکی، وہ مسئلہ تھا تھوڑا موبائل میں، تو اس وجہ سے نا آیت نمبر 42 ہی کمپلیٹ ہوئی تھی، 43 جو تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ سو آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ آیت نمبر 43 کریں گے اور ہو سکا تو 44 بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پڑھاؤں گی 43 کا جو ہے 43 اور 44 ویسے میں پڑھاؤں گی تلفظ و تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ نا ہم بعد میں کر لیں گے، اگر تشریح زیادہ لمبی ہو گئی تو پھر ایک آیت کی کر لیں گے، اگر کم ہوئی تو پھر دونوں بھی کر لیں گے۔ تو وقت کو ضائع کیا بغیر انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا صاد کے اوپر کیا ہے؟ شد، تو اس کو ہم میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو الف اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ آیت میں نے کل بھی پڑھائی تھی، میں نے دوبارہ آج پڑھا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کو ایک بار میں آپ کو نا اب روانگی سے پڑھ کے سناتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں یا میرے بعد پڑھیں، جس طرح بھی آسانی ہو۔ جب سن کے پڑھیں گے نا تو اگر تلفظ و تجوید کی غلطیاں وہ انشاءاللہ ختم ہوتی جائیں گی، یعنی خالی سن لینا کافی نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ پڑھا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ جو ہے نا تعقلون پیار سے، اور یہ حرف قلقلہ ہے، اس وجہ سے اسے ہلایا گیا، ٹھیک ہے، قلقلہ کیا گیا ادھر۔ اب دیکھیں آگے میں آپ کو نا اب ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، جھکو، رکع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، مع الراکعین ساتھ جھکنے والوں کے، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ آیت سننے والی ہے، مطلب ہر قرآن کی ہر آیت ہی بے حد جامع ہے، اور یہ آیت میں کہتی ہوں ہماری آج کی زندگیوں پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ آج جو علم والے ہیں انہیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں اپنی زندگیوں میں پہلے عمل لانا چاہیے اور علم کو آگے پھیلانا بھی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ اپنے تئیں اپنی جانوں کے لیے، وَأَنْتُمْ اور تم تتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ تشریح کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو صلاۃ، دیکھیں کیا کہا گیا ہے، قائم کرو صلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور جھکو، جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ اب دیکھیں جو مرد حضرات ہیں
انہیں اللہ نے مسجد میں جا کر نماز قائم کرنے کا حکم کیوں دیا، کس وجہ سے دیا؟ اب اس چیز پہ غور کرنے والی بات ہے، جب ہم لوگ باہر سوسائٹی میں جاتے ہیں یا مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے حال احوال کو جانتے ہیں، اور جب کبھی کوئی ایک انسان مسجد میں تشریف نہیں لایا نماز پڑھنے کے لیے، ایک بات ہے وہ نہیں آ رہا کتنے دنوں سے، تو ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ آدمی تھا، یہ تو مسجد میں آتا ہے باقاعدگی سے نماز پڑھنے، تو یہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی کسی بھی قسم کی اسے مدد کی ضرورت ہے، تو ایک مسلم ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ چیز آئے گی کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو ہم ضرور اس کی مدد کریں گے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا یہ سرکل بنا دیا کہ ہم لوگ جب نماز کو قائم کریں گے، مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے کے احوال حال کا پتہ ہوگا اور ہم ان کی مدد بآسانی کر سکتے ہیں۔ کتنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا، اور یہ ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ اللہ نے کیوں کہا نماز قائم کرنے کا، اسی وجہ سے کہا تاکہ ایک دوسرے کی ہم لوگ آسانی سے مدد بھی کر سکیں۔ کوئی کسی کو ضروری نہیں کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہو، یا ضروری نہیں کسی کو کوئی اس طرح کی مدد کی ضرورت ہو جس سے ہمارا مطلب ہم نے کچھ اس کے لیے کرنا ہے تو مدد ہونی ہے۔ بعض اوقات انسان کو انسان کے لفظوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا ڈپریسڈ، اتنا پریشان ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اور ایک آدمی یا ایک عورت جب وہ کوئی بات اسے کہہ دیتی ہے تو اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ کوئی 2-4 جملے پیار کے، یا پھر اس کے احساس کے، یا اسے یہ احساس دلانا کہ فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو، تو یہی بات کہہ دینا ہی بعض اوقات ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ انسان زندگیوں کی طرف لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ اور ایک چیز جو میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ جب آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا پھر ٹک ٹاک پہ کوئی بھی چیز، تو بعض اوقات ہمارے جو ہے نا اسکرین پہ کچھ ایسی آیات آ جاتی ہیں، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ صرف اور صرف میرے لیے ہی کہی گئی ہے۔ ہمارا دماغ اس ٹائم 100 باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، کسی وجہ سے ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں یہ سوچ رہی تھی یا میں یہ سوچ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے اسے ہمارے آنکھوں کے آگے لے آتا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ ایسے ہی آ گئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ میرے بندے یا میری بندی پریشان نہ ہو۔ جو بھی مشکل وقت ہے، جو بھی برے حالات ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ختم ہونے ہی ہیں۔ آزمائش ہے تو وہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ ہم اتر تو نہیں سکتے، لیکن ساری بات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بے تحاشا دعائیں کیا کریں۔ یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو یا پھر بڑھانے کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پاک کرنا یا پھر بڑھا دینا۔ اب ایک مخصوص مال میں سے ایک خاص حصہ نکالنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو مال ہے وہ پاک بھی ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے گا بھی۔ اور تیسرا جو اہم نقطہ ہے، بہت اہم میری نظر میں، تو کہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہوگی۔ ہمارے دلوں میں مال کی بڑی محبت ہے، ہم اسے سمیٹ کے مطلب جیسے بھی ہم سے جمع ہو وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اپنے لیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن پھر بات وہی کہ جہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس کو ہم نے اتنا پیسہ نکالنا ضرور ہے۔ اس سے یہ ہوگا آپ کا مال پاک ہو جائے گا، اور آپ کے دل سے بھی مال کی محبت ختم ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہوگا کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو کہ ابھی ٹھیک حالات میں نہیں ہے۔ بعض جو ٹھیک حالات میں نہیں ہوتے ہیں نا، وہ اپنے منہ سے نہیں بتاتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی جو اپنے منہ سے نہیں بتاتے، وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے باتوں سے، ان کے حالات سے انسان کو نا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی مدد بھی ایسے کرنی ہے کہ وہی جو حدیث ہے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کہ ان کو رسوا نہیں کرنا، انہیں ذلیل نہیں کرنا پیسے دے کے بھی، یا ان کی کسی بھی قسم کی مدد کر کے۔ مدد بھی ایسے کرنی ہے کہ جب آپ مدد کر دو تو تب آپ کی بھی نگاہیں نیچی ہوں، تب آپ اس کے اوپر احسان جتلانے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے، کسی پہ احسان کر کے، کسی کی مدد کر کے پھر اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، اس کو شرمندہ نہ کرنا کبھی بھی کسی بات پہ، تو یہ ہوتا ہے نیکی، اسے کہتے ہیں نیکی۔ تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر آپ کی کسی کی زبان سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو صبر کریں، اور بعد میں اپنی زبانوں سے اوروں کو تکلیف نہ دیں،
نہیں تو یہ ایک سائیکل ہے تکلیف والا، جو کسی نے آپ کو دی آپ اس سے آگے دیں گے، آپ اس سے آگے دیں گے، وہ چلتا ہی جانا ہے پھر. لیکن یہ کرنا ہے کہ اگر تکلیف ہو گئی نا پھر اس پہ صبر کر لیں، اور صبر ایسا کریں صرف منہ سے نہیں کہ یہ تو بس ہم صبر کر رہے ہیں. اللہ ہم نے صبر کیا، صرف منہ سے صبر نہیں کرنا، صبر آپ کے عمل سے نظر آئے. آگے بڑھتے ہیں. ورکعو، اور رکوع کرو، جھکو، مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں پر بھی آ گیا ساتھ کرو، مل کر. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے آج میرا خیال ہے اتنا ہی کر لیتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. پھر آج اتنا ہی کر لیتے ہیں. آیت نمبر 43. ایک ایک آیت کو ہی لے کے چلتے ہیں. مجھے تھا کہ شاید نا ہو جائے، 2 آیات کروا دوں گی تو ایزیلی ہو جائے گا، لیکن وہ مشکل ہوگی. پھر آسانی سے اس طرح سمجھ لگ جائے گی. ایک آیت ہی کر لیتے ہیں. باقی انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے نا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بڑی سمجھنے والی آیت ہے. یہ صرف خالی بنی اسرائیل کو نہیں کہا جا رہا. یہاں خطاب بے شک جب یہ نازل ہوئی بنی اسرائیل کے لیے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہماری زندگیوں پر میں کہتی ہوں ایسے پرفیکٹ بیٹھتی ہے نا کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ آیت مجھے نہیں ملی. کہ ہم لوگوں کو تو نیکی کا حکم بڑے آرام سے دے دیتے ہیں، لیکن اپنے تئیں نا ہم بھول جاتے ہیں. اپنے آپ پر جب ہم نے کوئی بھی قانون لاگو کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ العزیز. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور یہ جو ہے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی قرآن کی روشنی سے منور ہو سکے، ان کے دل بھی روشن ہوں. ہمیں صدقہ جاریہ ہوگا، اس سے مجھے بھی اتنا کوئی فائدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. لیکن ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ ہمارے لیے دنیاوی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایک چیز پڑھ کر یا سن کر جب کوئی عمل کرنے لگ جائے گا نا، اگر آپ نے اسے ویڈیو شیئر کی ہوگی تو یقین کریں آپ کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی، میری بھی بدل جائے گی. اس کے جو اس سے ثواب مل رہا ہے وہ تو مل رہا ہے، مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.